ایک اسٹڈی ہے جس کے مطابق I believe یہ انگلینڈ کی ہے، ماں باپ اولاد، کہ رات کو اگر بچہ دودھ کی وجہ سے کسی اور وجہ سے اگر وہ تھوڑا سا وہ روتا ہے یا تھوڑا سا اگر وہ تھوڑا ہلتا ہے، عام طور پہ باپ کی آنکھ نہیں کھلتی، ماں کی کھلتی ہے. لیکن گھر کے باہر اگر کسی کے پاؤں کے چلنے کی کوئی آواز آئے، کوئی ٹہنی ٹوٹنے کی آواز آئے، کوئی نوکنگ کی آواز آئے، تو ماں کی آنکھ نہیں کھلتی، باپ کی آنکھ کھلتی ہے، کہ اس کا جو نیچرل پروٹیکٹر ہے نا اس کے اندر جو ہے جس نے دفاع کرنا ہے وہ اس کی حس جاگ اٹھتی ہے اسٹریٹ اوے. مطلب جس چیز کو آپ، جس نیچرل آرڈر کو آپ سائنٹیفکلی اسپیکنگ بھی آپ آبزرو کر سکتے ہیں، اس کو ڈینائی کرنا صرف کسی ایک کلچرل کولنس کے لیے، دیٹس ایبسرڈ. آپ کہتے ہیں نا کہ یار یہ تو ریلیجن ہے، وہ کہتے ہیں لک ریلیجن از دیئر فار ہیومن فلرشنگ، جس کو آپ ایگزامن کر سکتے ہیں تھرو آبزرویشن اینڈ سائنس، جو کہ ہم کر کے دیکھتے ہیں، اینڈ وی نو کہ ایک نیچرل آرڈر ہے، اس کو پرزرو کرنا ضروری ہے. اب آپ کی بات دوسرا ایسا کہ جو عورتیں کہتی ہیں کہ حقوق ملنے چاہیے اور یہ وہ، دیکھیں حقوق کا مطالبہ ایک مورل ڈیمانڈ ہے، ایک ایتھیکل ڈیمانڈ ہے. آپ جب کہتے ہیں نا ہیومن ڈگنیٹی مثال کے طور پہ، رائٹ ہے نا، ہیومن ڈگنیٹی، ہیومن رائٹس، ہیومن ڈگنیٹی، ہیومن ورتھ، ان چیزوں کو جب تک آپ کسی آبجیکٹو فریم ورک کے ساتھ ٹائی اپ نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک کھوکھلے لیبل ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ جب وہ آبجیکٹو فریم ورک نہیں ہوگا تو ڈگنیٹی کی ڈیفینیشن آپ کی ہے وہ شاید میری نہ ہو، رائٹس کی جو ڈیفینیشن ہے آپ کی وہ میری نہیں ہے. تو یو ہیو ٹو ٹائی دیٹ اپ وتھ سم تھنگ. تو سوال یہ ہے کہ ہماری یہ خواتین جو رائٹس کی بات کرتی ہیں وہ کس مورل فریم ورک کو سامنے رکھ کے کہتی ہیں کہ ہمیں یہ والی رائٹس چاہیے. اٹس obvious کہ وہ چاہیے جو ویسٹ میں ہیں یا وہ چاہیے جو سینٹرل ایشیا میں ہے. آئدر کمیونسٹ. ویسے یہ کم پاکستان میں بات ہوتی ہے کہ پاکستان میں یہ جو عورت مارچ گروپ ہے یہ ٹپیکل کلاسیکل لبرل نہیں ہے، یہ پروگریسو لبرل ہے جس کے اندر انفیوژن لیفٹ کی ہے، مارکسزم کی ہے. مطلب یہ بذات خود ایک ڈیپ اس پہ ایک اسٹڈی بنتی ہے، کیونکہ یہ لوگ اس طرح سے لبرلزم کے حق میں نہیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کیپٹلزم بھی ایکسپلوئٹ کرتا ہے. یہ لینگویج مارکسسٹ لینگویج ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پروگریسو لبرلزم جو کہ انفیوزڈ ہے مارکسزم سے، یہ اس کا رزلٹ ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو رائٹس چاہیے تو جس فریم ورک کے ساتھ آپ نے سے ٹائی اپ کیا ہوا ہے، آدر وہ مارکسسٹ ہوگا یا وہ لبرل ہوگا. تو دونوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کے ساتھ ہے کیا، ہوتا کیا ہے. مارکسسٹ فریم ورک میں عورت کی کوئی ایجنسی نہیں ہے، اس لیے کہ اینگلز کی تحریروں میں، جس نے مل کے کمیونسٹ مینیفیسٹو لکھا ہوا مارکس کے ساتھ، اس کی تحریروں میں بڑی واضح بات ہے کہ شادی جو ہے ایک کلاس ہے اور ہم اس کو توڑیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک عورت شادی کرتی ہے دو وجوہات کی بنا پر، اپنی فائنینشیل سیکورٹی اور اپنے بچوں کو پالنے کے لیے. تو یہ دونوں چیزیں اگر اسٹیٹ اپنی ذمہ داری میں لے لے تو عورت کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ بات کہا کہ اس نے جو ہیومن ایجنسی ہے، عورت کی جو وومن ایجنسی ہے، وہ ساری کی ساری ڈیمولش کر دی. کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ عورت کس وجہ سے شادی نہیں کرتی ہے؟ محبت کی وجہ سے، احسار کی وجہ سے، کمپینین شپ کی وجہ سے. یعنی کہ وہ چیزیں، وہ میٹافزیکل چیزیں جو انسان کو جانور سے جدا کرتی ہیں، اس نے سارے کا سارا ایک مٹیریلسٹک نیڈ کے اندر ریڈیوس کر دیا. اور اٹ میک سینس اس لیے کہ وہ سارا کا سارا نظریہ جو ہے وہ ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم پہ کھڑا ہوا ہے، اس کے اندر میٹافزکس کو تو انٹرٹین ہی نہیں کیا جاتا. ہر چیز مٹیریل ہے نا. جو ہیگیلین ویو کو پہ کام کیا مارکس نے، اور مارکس کی آئیڈیالوجی پہ سوشلزم کا ایک نئی جو جہت ہمارے سامنے آتی ہے. مائنڈ یو سوشلزم مارکسزم سے بہت پرانا ہے. لوگ سمجھتے ہیں سوشلزم مارکسزم کا ہے، نہیں، سوشلزم بہت پرانا ہے. نہیں، مارکسزم تو اس کی ایک رینڈیشن ہے. نہیں، مارکسزم تو بیسکلی ایک انٹرپریٹیشن ہے سوشلزم کی، سوشل کلاس کے حوالے سے، اور وہ سارے کے سارے مٹیریلسٹک ہے، اور وہ ہیگیلین تھاٹ پہ ہے. تو وہ تو سارے کا ساری ہے مٹیریلسٹک، اس کے اندر تو باقی چیزیں، اور ہمیں یہ اینگلز کی تحریروں میں نظر بھی آتا ہے. یعنی کہ وہاں پہ وومن کی کوئی ایجنسی نہیں، ہیومن ایجنسی نہیں ہے. دوسرا رہ گیا لبرلزم. لبرلزم میں ایک عورت کی ورتھ کیا ہے؟ تم کتنی خوبصورت ہو، تم کتنے پیسے کما سکتی ہو، دیٹس اباؤٹ اٹ، نتھنگ ایلس، نتھنگ ایلس. اور اس پہ کمپلشن ہے کہ اس نے سروائیو کرنے کے لیے پیسے بھی کمانے ہیں، اور جس سسٹم کا حصہ اس میں پیسے دینے بھی ہیں. یہ دونوں چیزیں ہیں. اب اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ ایک کمپیریزن کر لیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھو بحیثیت عورت تم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ تم پیسے کماؤ، نن واٹس ایور، یو ڈونٹ ہیو ٹو. کرنا چاہتی ہو کوئی کیریئر پرسو، فیملی میں بات کرو، اس لیے کہ ہم کلیکٹیو آرڈر کو مانتے ہیں، ہم انڈیویجولسٹک لوگ نہیں ہیں، کلیکٹیوسٹ لوگ ہیں. فیملی میں بات کرو. ونس یو ڈیسائیڈڈ، فیملی نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، اپنا کیریئر پرسو کرو، شور ضرور کرو، اس سے پیسے کماؤ. اینڈ ہیئر از دا نیکسٹ ڈیل. وہ جو پیسے تم نے کمائے ہیں نا،
وہ بھی تمہارے گھر میں دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب کمپیریزن کرنے کی ایک لبرل عورت ہے جس کی مجبوری ہے کہ اس نے جاب کرنی ہے, اور جاب کرنے کے بعد جو پیسے ہیں اس نے گھر کے اخراجات میں وہ دینے ضروری ہیں اس لیے کہ آپ اس طرح سروائیو کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں ایک مسلم عورت ہے جس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پیسے کمائے, کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہے, صاف نہ کر سکتی ہے کہ میں نے نہیں کمانے, کمانا چاہتی ہے پیسے بھی تم رکھو, گھر میں دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کس کے پاس زیادہ حقوق ہیں؟ جو مسلم خاتون ہے. کسی بھی خاتون سے پوچھ لیں کہ وڈ یو لائک ٹو ہیو دس اور دیٹ. میں نے جن لوگوں سے, میں یو کے میں, میری پہلی بات میں نے کئی دفعہ میں نے کہی ہے, جین وہ خاتون جس کے ساتھ میں کام کرتا تھا بزرگ عورت تھی, بہت مجھ سے پیار کرتی تھی, بچوں کی طرح اس نے مجھے انگلش سکھائی. اس نے اکٹھے ہم کام کرتے تھے, ایک فیکٹری تھی پاستا پیک کرنے کی, لائن کے اس سائڈ پہ وہ کھڑی ہوتی, ادھر میں کھڑا ہوتا تھا, 8 گھنٹے کی ہماری شفٹ ہوتی تھی, تو مجھے یہ چیزیں انگلش میں یہ ایسے ہوتا ہے یہ آتا مجھے سکھاتی رہتی تھی. اور وہ مجھے بتاتی تھی سن ایک زمانہ ہوتا تھا ہم گھروں میں بیٹھ کے بڑے آرام سے گزارا کر سکتی تھی, میرے ہسبینڈ کی انکم اتنی ہو جاتی تھی, انفلیشن نہیں تھی اتنی زیادہ, اٹ واز فائن. لیکن اس کے بعد 70s آنورڈز اتنا زیادہ دنیا چینج ہوئی جب فیٹ منی آیا, جو کہ ایک لبرل آئیڈیالوجی تھی. جب کموڈٹی بیسڈ کرنسی ختم ہونا شروع ہوئی, فیٹ ماڈل پہ روتھ لیسلی پیسہ پرنٹ ہونا شروع ہوا, اس کے بعد مہنگائی زیادہ ہونا شروع ہوئی. مہنگائی زیادہ ہونے کی وجہ سے قرضے زیادہ بڑھے, چیزیں زیادہ مہنگی ہونا شروع. تو اب آپ کو مجبوری ہے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں جاب کر رہی ہوں, صبح اٹھ کے میں 4 بجے اٹھتی ہوں, 5 بجے گھر سے نکلتی ہوں کہ 6 بجے میں یہاں پہ آ کے مزدوری اسٹارٹ کروں. ایک یو کے کی خاتون کہہ رہی, یہ یو کے کی خاتون کہہ رہی ہیں. یو تھنک دیٹس بینگ لبرل؟ یو آر فورسڈ ٹو ورک. یہ مجبوری ہے آپ کی. لبرٹی یہ ہے کہ دل چاہے تو کرو, دل چاہے تو نہ کرو. کرنے کے بعد پیسے ہیں تو دل چاہے تو فیملی میں دو, دل چاہے تو نہ دو. بات اسے کہتے ہیں کہ یہ حقوق ہے. یہ غلاموں کی طرح فیکٹریوں میں بھٹوں میں آپ نے کام میں لگا دیا ہے, یا لبرٹی, یا بریلینٹ. فیمنسٹ اپروچ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا وہ اینٹی ریلیجن ہے؟ کون سی والی فیمنسٹ جو پاکستان میں ابھی؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یہ کون سی ہے. 4 مختلف ویوز ہیں فیمنزم کی. پہلے والوں کی دوسروں سے نہیں بنتی, دوسروں کی تیسروں سے نہیں بنتی, چوتھے والوں کی پہلی تینوں سے نہیں بنتی. لیکن یہ تو اکٹھے ہیں نا ادھر. تو اور پاکستان میں ایسے ہیں کہ ایک فیمنزم, ریڈیکل فیمنزم, سارے اکٹھے. ریڈیکل فیمنزم کی سن لیجیے. ایک ٹرم ہے ٹرف, TERF, ٹرانس ایکسکلوژنری ریڈیکل فیمنزم, کہ جو اس طبقے کا ٹرانسجنڈرز کے ساتھ وہی ریلیشن شپ ہے جو اینٹ کا اس پرووربیل جانور کے ساتھ ہے, اور دونوں ہی اینٹ ہونا کلیم کرتے ہیں, یعنی کہ دوسرے کو اتنی تصدیق سے دیکھتے ہیں. کہ جو ریڈیکل فیمنسٹ ہیں وہ ٹرانسجنڈرز کو کہتے ہیں تم ہوتے کون ہو مرد ہوتے ہوئے خود کو عورت کلیم کرنے والے. ہاں, وہ مرد وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے ریڈیکل فیمنسٹ. پاکستان میں ایک یونیک ٹائپ ہے ریڈیکل فیمنسٹس کی جو کہ ٹرانسجنڈرز کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں. I mean literally if stupidity had any embodiment, I think we have a lot of candidates in Pakistan.